हहातों को उठाकर सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो बाला, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है सरापा उजाला हमारा नबी, बंद नहीं करना आपको, है सरापा उजाला रहमते हक ताला। इसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जब से निराला। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला, हमारा नबी, हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला, है बुलंद और बाला। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूरे हक का मीनारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफ़ों को फरियाद, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, बद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा है प्यारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा और बुलंद आवाज़ से जब करेगा इशारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है हमारा नबी, है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आप सुस्त पड़ गए, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, है वो सारे का सारा अल्फाज अल्फाज से आयते, आयतों से सिपारा। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, बद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी, बद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसी तरह का जोश चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको बताऊं, वहाँ आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी बारगाह में कुछ पहुँचाए। हमें कुछ न दे, आप सुभान अल्लाह कहें 90 नेकियां पाए, दुरूद पढ़े बेहिसाब नेकियां पाए। आप जितना पढ़ोगे उतना आपको मिलेगा। हमें क्या मिला है, हमें क्या मिल रहा है? बस आपकी दुआएं है कि नहीं? दुआएं चाहते हो, आज बैठे हो ना नबी का मिलाद पढ़ने के लिए, तो सुनो मेरे भाई, जब आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे की रात में सैयदा आमिना से निकाह होने के बाद जब हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्ते मुबारक से वो नूर मुंतकिल होकर शिकमे आमिना में जलवा गर्म हुआ, सारी गलियां महक गई, सुभान अल्लाह, सब कुछ महकने लगा, सैयदा आमिना का जिस्म खुशबू करने लगा। एक मर्तबा जब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, वाक़या तो बहुत तवील है, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को नींद का भी गलबा होगा, गांव देहात के लोग हैं आप लोग, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट में मुख्तसर में आपको पूरा जान खुला दिया जाए, पूरी हुजूर की पैदाइश बता दी जाए। वैसे हम क्या होते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को माना कहूँ तुझे, मुस्कुरा कर बोले ना, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे दुआ से है तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आप सुने, मक्का में बातें होने लगी, जब हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए तो उस दौर में सैयदा आमिना बेवा हुई, जिस दौर में औरतों को, बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था, उस दौर में सैयदा आमिना
بیوہ ہوئی جس دور میں بیواؤں کو گدھے پر بٹھا کر چہرے پہ کالوٹ لگا کر پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا. اللہ اکبر. اس دور میں سیدہ آمنہ بیوہ ہوئی کہ جس دور میں بیواؤں کو کالی کوٹھی میں بند کر دیا جاتا تھا, طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے. نہ ہی وہ کوئی نیا لباس پہن سکتی تھی, نہ ہی کوئی نئی خوشبو لگا سکتی تھی. آپ سنیں, مکے والے اکٹھا ہوئے, حضرت عبدالمطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں عبدالمطلب کیا تمہاری بہو آمینہ نے عبداللہ کا غم منانا بند کر دیا؟ اللہ. حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ گھر کا نظارہ گھر والا جان سکتا ہے, گھر کا سین, گھر کا منظر گھر والا ہی بہتر جان سکتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آمنہ جب بھی نکلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طرح طرح کی خوشبو لگائے. مسکرا کر بولے نا, دل ایمانی کے ساتھ بولے, جذبہ ایمانی کے ساتھ بولے, حضور کی محبت آج دل میں بسا کر بولے, کیونکہ جب حضور کی محبت ہوگی تبھی یہ جملے اندر جائیں گے, تبھی آپ نکھر پائیں گے, مہک پائیں گے, کھل پائیں گے اور اٹھ پائیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو سنیں, جب ان لوگوں نے یہ بات کہی حضرت عبدالمطلب حیران ہو گئے, فوراً گھر گئے. ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا. میں چل کے بولوں, سبحان اللہ. انہوں نے کہا فاطمہ ذرا آمنہ سے پوچھو تو صحیح, کیا اس نے میرے بیٹے عبداللہ کا غم منانا بند کر دیا؟ تو فاطمہ کہتی ہے میں نہیں پوچھ سکتی. ایک مرتبہ میں اندر گئی, میں نے پوچھا ہے آمنہ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ میرا اتنا سوال کرنا تھا کہ آمنہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ میں گر کر بے ہوش ہو گئی. آپ جائیے, میں نہیں پوچھ سکتی. حضرت عبدالمطلب دروازے پر پہنچے, کہا آمنہ. حضرت سیدہ آمنہ بیٹھی ہوئی تھی, فوراً کھڑی ہو گئی, نگاہوں کو نیچے کیا, ہاتھ کو باندھ لیا, کہا جی بابا جان. کہا یہ بتاؤ کیا تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا غم منانا بند کر دیا ہے؟ آمنہ کہتی ہے, رونے لگتی ہے, سسکنے لگتی ہے, کہتی ہے بابا یہ بات کس نے کہی ہے؟ میرا تو صبح بھی روتے ہوئے گزرتا ہے اور رات بھی روتے ہوئے گزرتی ہے, کس نے کہہ دیا؟ تو عبدالمطلب کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آمنہ طرح طرح کی خوشبو لگا کے گھومتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمنہ خاموش ہو جاتی ہے, پھر کہتی ہے بابا جب راز کھول دیا ہے تو بتانا تو پڑے, جب راز کھولا ہے آپ نے تو بتانا تو پڑے گا ہی. آپ اٹھی, دیوار سے تھوڑی مٹی لی اور ہاتھ پہ رکھا اور کہا بابا اسے سونگھیے. آپ نے سونگھا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی, ایسی خوشبو کہ عرب کے خطے میں وہ خوشبو موجود نہ تھی. سبحان اللہ, وہ خوشبو آ رہی تھی. عبدالمطلب حیران, پریشان, کہنے لگے بیٹی ماجرا کیا ہے؟ آپ گئی اندر, کہنے لگی رکیے, آپ تکیہ لے کر کے آئی, دیا, کہنے لگی بابا یہ دیکھیے سونگھیے. آپ نے جب سونگھا تو حیران ہو گئے, اس میں بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی. آپ بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹا اور بتا, اور بتا. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے بابا میں جس دیوار پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں دیوار مہک جاتی ہے, جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں وہ زمین مہک جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ سوچے, سیدہ آمنہ کہتی ہے میں جس دیوار پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں وہ مہک جاتی ہے. حضرت عبدالمطلب چوک پڑتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی اور بتا. کہتی بابا حضرت سیدہ آمنہ کا مقام سنے جو میری نبی کے والدین کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ. آپ سوچے نبی جس کی دیوار سے ٹیک لگا دے اس کی مغفرت ہو جائے, 9 مہینے جس کے شکم میں رہے اس ماں کا عالم کیا ہوگا, جس کی پشت میں رہے اس باپ کا عالم کیا ہوگا. اور تم انہیں کافرہ کہتے ہو, تم انہیں کافر کہتے ہو. نام کیا تھا جی؟ عبداللہ. کیا نام تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ. اب جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو کافر کہاں سے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے, بیوی کا نام آمنہ, ایمان والی, وہ پہلے ہی سے ایمان والی ہے, کافر کہاں سے بتا رہے ہو؟
काफिर मानते भी हो तो उसकी भी कई दलील, कई सबूत है उसके बारे में। आप सोचे सैयदा आमिना कहती हैं बाबा जब मैं अरब में पानी के लिए जाती हूँ, पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, सुभान अल्लाह। मैं वापस आने लगती हूँ तो अरब की औरतें कहती हैं ऐ आमिना ठहर जा, तेरी वजह से हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हमें खींचना नहीं पड़ता, खुद ब खुद पानी ऊपर आ जाता है। और कहने लगे और बता क्या बात है? सैयदा आमिना कहती है बाबा कुछ टाइम से, कुछ वक्त से मैं अजीबो गरीब मामलात देख रही हूँ। कहने लगे क्या बेटा क्या देखा? तो कहने लगी मैं जिस गली से गुजर जाती हूँ उसके पत्थर भी मुझे सलाम कहते हैं, है बहुत उसके दरख्त भी मुझे सलाम कहते हैं। ऐ आमिना क्या कहते हैं? आमिना कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे नबी अल्लाह। ऐ नबी की अम्मी जान तुम पर सलातो व सलाम हो, ऐ रसूल की अम्मी जान तुम पर सलातो व सलाम हो। आप सुने ये मकाम सैयदा आमिना का था। हज़रत सैयदा आमिना कहती है जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो हर महीने कोई ना कोई नबी बशारत देने के लिए आता। आमिना मुबारक हो तेरी गोद में सरदारुल अंबिया आने वाला है, ए आमिना मुबारक हो तेरी गोद में खातिमुन नबिय्यीन आने वाला है, ए आमिना मुबारक हो तेरी गोद में सरदारुल अंबिया आने वाला है। हर महीने कोई ना कोई नबी बशारत देने के लिए आता। एक मर्तबा कहती है कि मैं सोई हुई थी, मेरी पेशानी में पसीना था, अचानक से देखा कि मेरे पीठ के पास पीछे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपने कहा मैंने मुड़ के देखा तो दो औरतें हैं जिनके कद जो है लंबाई खजूर के दरख्त के बराबर थी। मैंने कहा तुम कौन हो? और वो पंखा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो? कहा आमिना हम जन्नत की हुरों की सरदार है, अल्लाह ने हमें भेजा है कि जाओ मेरे महबूब की माँ के पेशानी पे पसीना है पंखा करो, सुभान अल्लाह। तो हम हाजिर हो गए आपकी खिदमत में। और जब पैदाइश का वक्त आया, मुख्तसर में आपको बता दूं, पैदाइश का जब वक्त आया अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों जन्नत को सजा दो। बेशक कहा है परवरदिगार आलम जन्नत तो पहले ही सजी हुई है और किस लिए सजाना है? सारे सबूत आपको मिलने वाले हैं, मुस्कुराइए, सारे सबूत मिलने वाले हैं। क्या किस लिए सजा दे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है जन्नत को सजाओ क्योंकि आज की रात मेरा महबूब जलवागर है। बहुत खूब सजा दो किस लिए? क्योंकि मेरा महबूब आने वाला है। आपने अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को बुलाया, मीकाईल को बुलाया, इसराफील को बुलाया, इज़राइल को बुलाया और उन चारों के अंडर मातहत 1-1 लाख फौज को मुंतखब किया और कहा कि हर 1 लाख में 1-1 आदमी के नीचे 1-1 लाख फौज हो, सुभान अल्लाह। 1-1 लाख फरिश्तों की फौज हो और कहा चले जाओ। ऐ मौला कहाँ जाना है? तवज्जो, थोड़ी देर के लिए तवज्जो। ऐ मौला कहाँ जाना है? मौला ने कहा आमिना के आंगन में जाना है। किस लिए जाना है? महबूब की आमद होने वाली है। ऐ मौला अकेले जाना है या जुलूस के साथ जाना है? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है तुम वही लेके नहीं जा रहे हो, अकेले नहीं बल्कि जुलूस के साथ जाना है। ऐ मौला खामोश जाना है या कुछ पढ़ते हुए जाना है? कहा तुम वही लेके नहीं जा रहे हो, पढ़ते हुए जाना है। यकीन मानो पढ़ते हुए आए और क्या पढ़ते हुए आए? सरकार की आमद, मरहबा की आमद, बोलो सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरवर की आमद, आका की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। जब सारे फरिश्ते जमीन पर हाजिर हो गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए और जब मेरे आका की पैदाइश का वक्त आया तो सारी जमीन को पाक कर दिया गया। हजरत इज़राइल जो थे वो रुक गए, कहने लगे परवरदिगार आलम मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है,
کیونکہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ جان نکالنے کی ڈیوٹی ہے، تو نہ کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے، جس کی جس ٹائم جس وقت میں موت لکھی ہے، روح نکالنا لکھا ہے، اس وقت میں نکالی جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل تم جاؤ گے کسی کی روح نکالو گے تو کوئی بچہ یتیم ہوگا، کوئی بیوی جو ہے بیوہ ہوگی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ محبوب کی آمد سے چیخ و پکار کی آوازیں آئے، ہم نہیں چاہتے کہ جب محبوب کی آمد ہو تو کوئی دل دکھ رہا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دکھی ہو۔ سارے سنسار میں پوری دنیا میں خوشی کا ماحول پھیلا دو، سارے درختوں کے پتوں کو ہرا بھرا کر دو، سارے ستاروں کو اللہ نے آمنہ کے آنگن میں اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا لائٹیں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں لگاتے ہیں جناب لائٹیں؟ ہم تو لائٹیں لگاتے ہیں، اللہ نے تو ستارے لگا دیے، اللہ نے پورے ستارے لگا دیے۔ آپ سنے سیدہ آمنہ کہتی ہے جب ولادت کا وقت آیا، حضور کی ولادت کا وقت آیا، فشق الجدار، تو دیوار جو ہے وہ پھٹی، اس میں سے 3 عورتیں داخل ہوئی۔ پہلے تو میں نے اپنے من میں سوچا کہ کاش کہ عبداللہ ہوتے گھر میں چراغ جلا دیتے، اور عبداللہ ہوتے تو مکے سے دائیوں کا انتظام کر دیتے۔ گیٹ سے آواز آئی اے آمنہ وہ تمہارا لال ہے لیکن محبوب ہمارا ہے۔ تم ایک چراغ کی بات کرتی ہو، ہم آسمان کے سارے ستارے تمہارے آنگن میں اتار دیں گے۔ تم ایک دایا کی بات کرتی ہو، ہم 3 دایا تمہارے پاس بھیجیں گے، اور وہ تینوں عورتیں آتی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ پہلی کہتی ہے آمنہ میں تمہاری ماں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے میں تمہاری ماں آسیہ ہوں، میں مریم، اور چوتھی کی بھی روایت آتی ہے کہ میں ہاجرہ ہوں۔ چاروں جوائیں، تینوں جوائیں، کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا اللہ نے ہمیں تمہاری دایا بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں تمہاری دایا بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور عورت آتی ہے جو دودھ کا پیالہ، شربت کا پیالہ لیے ہوئے تھی۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں مکے میں نہیں دیکھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ آپ پیالے کو پی لیجئے۔ آپ نے پیالہ پیا، آپ فرماتی ہے فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ بچہ نہیں بتایا، مٹی کا پتلا نہیں بتایا، ہم جیسا نہیں بتایا، اپنے جیسا نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ روایتیں ہیں کہ آسمان سے جو ہے سفید چادر، دوسری روایت ہے ہری چادر اڑتی ہوئی آئی اور حضور کے جسم اقدس پہ سطر مبارک پر ڈھک گئی آ کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں، جیسے ہی میں نے گود میں اٹھانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو تھا وہ مقبولاً سرما لگائے ہوئے تھا، مقصولاً بالوں میں تیل لگائے ہوئے تھا، مقصولاً اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، مقصولاً وہ غسل کیے ہوئے تھا۔ سبحان اللہ۔ مقصولاً اس کا ختنہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب اس کو گود میں اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کائنات میں اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ جھکنے لگتا ہے۔ جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہے۔ تبھی میرے امام پکار اٹھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے۔ آپ سنیں حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، آپ گھر کی طرف گئے، دیکھا ایک دربان کھڑا ہوا تھا تلوار لے کر۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے مجھے اندر جانے دیں۔ توجہ توجہ، دربان کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت عبد المطلب کہنے لگے مجھے اندر جانے دیں۔ دربان کہتا ہے یقیناً یہ گھر آپ کا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا وہ بھی آپ کا پوتا ہے، وہ بھی آپ کا، یہ گھر آپ کا ہے۔ تو کہا تو پھر مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو اس نے جواب دیا
کہ اس بچے کو پہلے عرش والے دیکھیں گے بعد میں فرش والے دیکھیں گے، پہلے عرش والے دیکھیں گے بعد میں فرش والے دیکھیں گے۔ جب وہ بچے کی ولادت ہو گئی، حضرت آمنہ فرماتی ہے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا بیٹا محمد اس میں غائب ہو گیا، سبحان اللہ، غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جلوہ گر ہوئے، جب میری گود میں آئے تو اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، میرے محبوب کو کہاں کہاں گھمایا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اس کو جنت میں دکھائی ہے، دوزخ میں دکھائی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی سیر کرائی ہے، جنت میں دکھائے ہیں، پرند میں دکھائے ہیں، سارے چرند و پرند کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا محبوب جلوہ گر ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب بچہ میری گود میں آیا تو اس پہ پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ کاش کہ عبداللہ ہوتے، میرا بچہ اگر ضد کرتا تو کھلونا لاتے، میرا بچہ اگر ٹہلنے کی ضد کرتا تو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے، میرا بچہ اگر سونے کی ضد کرتا تو اس کو ملائم گدوں پہ سلاتے۔ آپ سونے اتنے میں حاطف غیب سے آواز آئی، سبحان اللہ، حاطف غیب آواز آتی ہے، اے آمنہ وہ لال تمہارا ہے، محبوب ہمارا ہے، جب بات آئے گی سلانے کی تو اس کو ہم حرم کعبہ میں سلائیں گے، جب بات آئے گی گھمانے کی ہم اس کو معراج پہ بلا لیں گے، جب بات آئے گی اس کو کچھ دکھانے کی ہم اس میں سارے نبیوں سے لے کے معجزات سب اکٹھا دے دیں گے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا ڈالی، آجا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ہمارا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے یہ شاہی عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے۔ مسکرا کر بولے تھوڑی بیداری اور، وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے یہ لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے۔ سنو ذرا وہ ہے یہ ہے، توجہ، وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ رات والا ہے محمد معراج والا ہے، وہ رات والا ہے محمد معراج والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔